عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارے سپورٹر ہیں وہ الحمدللہ جہل ہیں، بیوقوف ہیں، اندھے ہیں، بہرے۔ یہ اگر عوام سمجھنا نہیں چاہتی، اگر وہ عوام کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رہنا چاہتی ہے تو وہ تو ایک الگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شکر ہے پروردگار کا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یقین کر جب میں کوئی تجزیہ کرتا ہوں یا کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہوں تو وہ سچ ثابت ہو جائے، کسی سینئر صحافی سے یا حکومتی نمائندے سے اس کی تصدیق ہو جائے تو یقین کر کام کرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ ناظرین، جب سے میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگر صحیح کوئی جماعت ہے جو پاکستان کی خدمت کر سکتی ہے، پاکستان کو موجودہ حالات سے نکال سکتی ہے تو وہ تحریک لبیک ہے۔ اور جب سے نواز شریف ملک سے باہر گیا ہے تو میرے دو دعوے، ہمیشہ میں نے دو چیزوں کا دعویٰ کیا ہے اور تقریباً ہر ویڈیو میں اس کا ذکر میں لازمی کیا ہے، اور وہ دو دعوے الحمدللہ سچ ثابت ہو گئے۔ اور کس نے سچ ثابت کیے؟ وہ شیخ رشید صاحب نے سچ ثابت کیے۔ اور شیخ رشید صاحب کون ہے؟ موجودہ حکومت کا وزیر داخلہ۔ ناظرین، میں دو دعوے شروع سے کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور اس عمران خان صاحب کی مرضی سے باہر گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اس کو این آر او دیا ہے، مکا ہوا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، ہم کو حکومت کرنے دیں گے، ہم ڈیلی کی بنیاد پر عوام کو بیوقوف بنائیں گے اور وہ بنتے جائیں گے اور آپ آرام سے باہر بیٹھو، پھر جب الیکشن نزدیک آ جائیں گے تو آپ آ جانا اور ہم کو اپنے 5 سال پورے کرنے دیں۔ اس چیز کا میرا دعویٰ ہے کہ یہ نواز شریف پی ٹی آئی کی مرضی سے گیا ہے، اور الحمدللہ آج شیخ رشید نے بھی ثابت کیا اور کئی سینئر صحافی اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اس بات کے اوپر کہ جو نواز شریف کو ملی ہے وہ ڈیل ملی ہے، وہ این آر او کے تحت گیا ہے۔ ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے۔ دوسرا میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سب چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ بھی بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا۔ جب عمران خان صاحب کوئی بات کرتا ہے جو پی ڈی ایم بنی تھی یا اپوزیشن والے اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا تھا نہیں، یہ ہرگز، یہ عوام کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جس دن تحریک لبیک حکومت میں آئے گی یا تحریک لبیک عملی کام کوئی بھی جب روڈ میں آئے گی، میدان عمل میں آئے گی، تو یہ سب جتنے لبرل مافیا لوگ ہیں، چور ڈاکو، این آر او دینے والے، این آر او لینے والے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تحریک لبیک کے خلاف۔ اور یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ تحریک لبیک نے جب بھی دھرنا دیا ہے تو یہ سب میڈیا، عمران خان صاحب، نواز شریف کی پارٹی، پیپل پارٹی کی، یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تحریک لبیک کے خلاف۔ لیکن آج شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد یقین کر اگر میری لینگویج، وہ کلپ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس کے بعد اگر میری لینگویج تبدیل ہو جائے، میں بہت سارے آدمی کی کلاس لینے والا ہوں، تو پلیز اگر میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل جائیں تو میں اس کے لیے پیشی یعنی کہ معذرت چاہتا ہوں کہ اس کلپ کے بعد میں بہت سارے لوگوں کو سیدھا کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ وہ شیخ رشید کا کلپ سنیں۔ اور کل شہباز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان کے لیے میں ڈرانا خواب ہوں۔ نہیں، آپ عمران خان کے لیے سہانا خواب ہیں۔ نہ 3.5 سال ہم آپ کا کچھ بگاڑ سکے گڈی، نہ آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ تقریر آپ کرتے ہیں کر۔ ناظرین، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو لوگ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب چینج لے کے آئے گا۔ عمران خان صاحب نے 3-4 دن پہلے بھی تسلیم کیا تھا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتساب کا عمل نہیں کر سکتے، ہم کسی چور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکے، ہم نے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لے کے آئے۔ یہ عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے لیے ڈرونا خواب ہوں، تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب آپ ڈرونا خواب نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے سہانا خواب ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہ ہم نے آپ کا کچھ کیا اور نہ آپ نے ہمارا کچھ کیا، یہ گڈی گڈے کا کھیل چل رہا تھا۔ یہی بات میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہی ڈیل ہے، یہی این آر او ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور شیخ رشید نے کل بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر آ جائے لیکن ان کے گلے کے اوپر جائے گا، سر کے اوپر نہیں جائے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا، یعنی کہ جو
عمران خان صاحب سے بڑا ہاتھ جو عمران خان صاحب سے یعنی کہ ظاہر ہے جب عمران خان صاحب کے سر کے اوپر جس کا ہاتھ ہوگا تو وہ عمران خان صاحب بڑا ہوگا، اور وہ جو عمران خان صاحب سے بھی بڑا ہے وہ شیخ رشید کے بقول کہ وہ آپ کے گلے کے اوپر ہاتھ پڑنے والا ہے، تو بھائی 3.5 سال میں کیوں نہیں پڑا؟ 3.5 سال جو عمران خان صاحب سے بھی بڑے ہیں، عمران خان صاحب چاہتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو پکڑیں، تو وہ ان لوگوں کے گلے میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یہ اگر عوام سمجھنا نہیں چاہتی، اگر وہ عوام کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رہنا چاہتی ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن حکومتی نمائندے وزیر اعظم کھول کے بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر کوئی امید نہ رکھنا۔ باقی شیخ رشید صاحب کیا کہتا ہے کہ بھائی نہ ہم نے ان کا کچھ کر سکے نہ وہ ہمارا کچھ کر سکے، وہ بھائی آپ کا کیوں کچھ کریں؟ آپ تو آئے تھے، آپ نے تو عوام کو جھوٹے نعرے دیے تھے، جھوٹے وعدے کیے تھے کہ ہم کو ووٹ دو، ہم شہباز شریف کے گریبان سے پکڑیں گے، ہم نواز شریف سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے، ہم زرداری سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے، ان کو جیل میں ڈالیں گے، پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، نوکری ہوگی، ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنائیں گے۔ جب آپ نے یہ جھوٹے وعدے کیے عوام سے تو عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ حکومت میں آ گئے، تو آپ نے شریف خاندان کو این آر او دے دیا، آپ کو تو ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب آپ نے ان کو این آر او دے دیا اور آپ کے بقول ہم نے آپ کا کچھ نہیں کر سکے، تو وہ آپ کا کیوں کچھ کرتے بھائی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ پکڑنے تو آپ آئے تھے، احتساب کرنے تو آپ آئے تھے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوتا، اگر آپ ان کو پکڑنے میں سیریس ہوتے، آپ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے میں یعنی کہ سیریس ہوتے، آپ نے جو عوام سے جھوٹے وعدے کیے تھے اگر وہ آپ کے سچے وعدے ہوتے تو پھر آپ کو شہباز شریف سے بھی ڈر ہوتا، نواز شریف سے بھی ڈر ہوتا۔ تو ڈرنا تو شریف خاندان کو آپ سے چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ہم سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ بھائی وہ کیسے ڈر ہوگا جب آپ نے ان کو این آر او دے دیا کہ بھائی آپ جہاں گھومو، جہاں رہو، کچھ بھی کرو، بس ہم عوام جو پاکستان کے ہمارے سپورٹر ہیں وہ الحمدللہ جہل ہیں، بے وقوف ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ہم ان کو بار بار یہی کہیں گے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے، ہم ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے، اور عوام اسی تقریروں کے اوپر خوش ہو رہی ہے۔ باقی شیخ رشید صاحب کہتا ہے کہ بھائی ہمارے سر کے اوپر جو ہاتھ ہے، بھائی وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک سچا لیڈر ہے، ایماندار لیڈر ہے، مخلص لیڈر ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اور عمران خان صاحب کی سر کے اوپر جو ہاتھ بھی ہے تو ظاہر ہے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے؟ اپنے پسندیدہ لیڈر کے اوپر، اپنے ہم خیال کے اوپر رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں بڑی طاقتیں کیوں شہباز شریف کو نہیں پکڑ سکی؟ کیوں نواز شریف کو نہیں پکڑ سکتی؟ اتنی سادہ سی بات آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی؟ اتنی سمپل، اتنے آپ بھولے ہیں، اتنے آپ جہل ہیں کہ وہ بار بار چیخ کے چلا رہے ہیں کہ بھائی ہم سے امید مت کرو۔ ابھی پٹرول کہاں چلا گیا، منی بجٹ آ کے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگایا گیا، مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی، قرضے بڑھ گئے، بے روزگاری بڑھ گئی، لیکن پھر بھی آپ بضد ہیں کہ یہ جو کٹا ہے نا یہ دودھ دے گا، لیکن آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی بھی بیٹھے رہیں، کٹے دودھ نہیں دیتے، کبھی کٹوں نے دودھ نہیں دیا ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کو ڈیل دے دی ہے، وہ حقیقت ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں، شیخ رشید بھی تسلیم کر چکے ہیں، اور بڑے بڑے صحافی صابر شاکر جیسے جو حکومت کے ٹاؤٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل کے تحت گیا ہے۔ دوسرا میرا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نہیں ہے، کوئی اپوزیشن حکومت کے خلاف نہیں ہے، نہ حکومت اپوزیشن کے خلاف ہے۔ الحمدللہ فخر ہے ہم کو کہ تحریک لبیک جس نے یہ نعرہ اٹھایا ہے، جو ناموس رسالت، ختم نبوت اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم وہ لے کے آئیں گے، وہ جب بھی میدان عمل میں آئیں گے تو یہ سب چور، ڈاکو، این آر او دینے والے، این آر او لینے والے، لبرل مافیا، یہود و نصارہ کے غلام،
جو اللہ کے اوپر جن کا توقع نہیں ہے, جن کا امریکہ کے اوپر ہے, IMF کے اوپر ہے, یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تحریک لبیک کے خلاف, اور اکٹھے ہیں. سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ تحریک لبیک جب بھی روڈ پہ آئی ہے تو کوئی سیاسی جماعت نے اس کا ساتھ نہیں دیا, کسی میڈیا چینل نے اس کو کوریج نہیں دی, کوئی صحافی ان کے حق میں, چند ایک صحافیوں کے علاوہ کوئی ان کے حق میں نہیں بولتا ہے. اور اللہ کی ذات کامیابی بھی ان کو دے رہا ہے. اللہ کی ذات دن دگنی رات چگنی ترقی بھی اس پارٹی کو دے رہا ہے, کیونکہ اب عوام سمجھ گئی. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ اتنے بھولے مت بنو کہ حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اب اگر آپ پھر بھی اس کے اوپر یقین کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.